بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ یہ سورۃ المزمل ہے اور قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو کہ عموماً ہم فجر میں، عشاء میں علماء کرام سے سنتے ہیں۔ ائمہ مساجد اس کی بکثرت تلاوت کرتے رہتے ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اہل علم میں سے بعض نے کہا کہ اس کے دو حصے ہیں، دو رکوع تو ظاہر ہے کہ معروف ہیں، ان میں سے پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے، اس میں کسی کا کوئی دوسرا قول نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ مکی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مکی صورتوں کی نشانیاں تقریباً ہر صورت کے شروع میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، زیادہ لمبی آیات نہیں ہوتی۔ مدنی آیات میں آپ کو بہت لمبی لمبی آیات، حتیٰ کہ آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 255 وہ صرف ایک ہی آیت ہے۔ اسی طرح آیت دین سورۃ البقرہ کی ہی آخری دو آیتوں 3 سے پہلے آیت ہے، وہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے، یعنی لمبی لمبی آیات، لیکن مدنی لمبی آیتیں ہیں، مکی کوئی آیت لمبی نہیں، صورتیں اور آیات چھوٹی چھوٹی، اور موضوعات، اس میں عنوانات اور اس میں مسائل و احکام، عقائد، یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ۔ وہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مزمل کی آیات جو ہیں وہ بھی واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ مکی آیات یا مکی صورتوں کی طرز کی ہی صورت ہے۔ تو اس کے نصف اول یا دو رکوع میں سے پہلے رکوع کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا کہنا ہے کہ یہ مکی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ یا دوسرا رکوع، اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ پوری صورت مکی نہیں، بلکہ کچھ حصہ کم از کم 9 یا 10 سال کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا، پہلا حصہ ایک جگہ اور دوسرا حصہ۔ اور اس شک کی نوبت کیوں آئی یا یہ جو اختلاف بنا، دو قول ہوئے، پہلا حصہ مکی ہے بالاتفاق، دوسرا حصہ اتفاق نہیں، کوئی کہتا ہے مکی ہے، کوئی کہتا ہے مدنی ہے۔ اور جنہوں نے پوری صورت کو مکی مانا ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ پوری کی پوری صورت مکی ہے۔ جنہوں نے مدنی شمار کیا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جا کر جہاد کا اور قتال کا حکم ہوا،
مسلمانوں کو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا. اسی طرح کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے، کب ادا کی جائے، اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کی تفصیلات، یہ بھی مکہ کی زندگی میں نہیں تھی. جب یہ مکہ کی زندگی میں نہیں تھے اور اس آیت کے آخری حصے میں وہ باتیں آ رہی ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر بعض نے تو کہا کہ زیادہ راجح یعنی زیادہ صحیح تر بات یہ لگتی ہے مضمون کے اندر. کسی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آدھی وہاں اور آدھی یہاں، صرف اس صورت کا مضمون بتاتا ہے کہ پہلا حصہ مکی ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے. لیکن اس کے پوری مکی ہونے کے بارے میں جو قول ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. تاہم اگر یہ کہا جائے کہ کچھ حصہ آخری جو جہاد سے قتال سے متعلقہ آیات ہیں یا جن کا تعلق مسائل و احکام زکوٰۃ سے ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ بعض اہل علم اس کے قائل گزرے ہیں. بہرحال مکی صورتوں میں سے یہ صورت ہے اور اس کا نام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی ہی آیت کا دوسرا لفظ یا ایھا المزمل. دو لفظ ہیں، یا ایھا ایک اور دوسرا المزمل، جو ہمیں دیکھنے میں دو ہی نظر آ رہے ہیں، یا اور ایھا اور اس کی تقسیم اس کو چھوڑ دیں. دو واضح لفظوں میں سے دوسرا لفظ اس صورت کا نام ہے. اور مزمل کا معنی کپڑا لپیٹ کر سونے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جا کر جو وحی کا وہ ذکر پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ضمن میں گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو جب پہلی مرتبہ ان کی مکمل حالت میں اصل حالت میں دیکھا، وہی پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مرعوب ہو گئے، گھبرا گئے. اتنی بڑی شخصیت کہ پورا افق اس نے ڈھانپ رکھا ہے، پہلی مرتبہ دیکھنا اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی شخصیت کو دیکھنا. آپ پر خوف طاری ہو گیا، اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ جگہ بھی چھوڑی. غار حرا میں تھے، وہاں سے نکلے، گھر کو روانہ ہوئے، گھر پہنچے، گھر جانے تک بخار آ گیا اور اپنے گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے. تو اس کا معنی یہ کہ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھے ہوئے، لیٹا ہوا یا سویا ہوا. آدمی سونے کے لیے چادر کھینچ لے، تان لے، جیسے کہتے ہیں چادر تان کے، تو وہ بھی مزمل ہے. اور اگر چادر تان کر سو چکا ہے تو بھی وہ مزمل ہے. اللہ رب العزت نے جیسے سورہ مدثر کے شروع میں کہا نا یا ایھا المدثر، وہاں بھی اوڑھنے لپیٹنے، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے یا سونے والے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ان القاب سے، ان منصبوں سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ جو کیفیت تھی اس وقت جب یہ وحی نازل ہوئی تو جس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے لپیٹ کر کچھ اپنے چادر یا کوئی چیز کمبل وغیرہ لپیٹ کر سونے والے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو سوائے تھوڑے سے حصہ کے. لیل معروف ہے رات، لیل و نہار یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیل و نہار شب و روز، دن اور رات. اور قم امر کا صیغہ ہے، کھڑے ہوا کرو. رات کو قیام، قم قریب قریب لفظ ملتے جلتے ہیں. راتوں کو قیام کیا کرو الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے حصہ کے. اب یہ الا قلیلا دونوں طرف آتا ہے. ایک یہ کہ رات کو قیام کیا کرو سوائے اس کے کہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا کرو، آرام کر لیا کرو. اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو قیام کیا کرو اور وہ قیام تھوڑے حصے میں ہو، زیادہ رات کا حصہ نہ ہو. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے ہی حصے میں اللہ رب العزت نے واضح کر کے فرما دیا، نصفہ، رات کا آدھا حصہ،
یعنی پوری رات کا قیام جو ہے وہ نہیں، رات کا آدھا حصہ قیام کرو، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے حصے سے بھی تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ، یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لو، یعنی ایک رات کو دو حصوں میں تقسیم کریں، چاہیں تو آدھی رات قیام کر لیں، چاہیں تو تھوڑا زیادہ کر لیں، چاہیں تو تھوڑا کم کر لیں، یہ آدمی کو اختیار دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ اے میرے نبی قم اللیل، رات کو قیام تو کیا کرو، لیکن وہ کتنا وقت ہو، آدھی رات یا تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اصل چیز جو ہے وہ ہے آدھی رات۔ اب اختیار کبھی کسی وجہ سے صورت شروع کی جلدی ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، لمبی صورت شروع ہوئی آدھی سے زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، طبیعت میں نشاط ہے، طبیعت میں تازگی ہے، آدمی تر و تازہ ہے، شاداب ہے، اور وہ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، زیادہ لمبا قیام کرنا چاہتا ہے، آدھی رات سے بڑھ جائے کوئی بات نہیں۔ طبیعت میں سستی آ گئی، کسی وجہ سے دن میں کام کاج کے نتیجہ میں آدمی تھک جاتا ہے، وہ آدھی تک نہیں پہنچ پاتا، آدھی سے کم پہ آ کے اپنی طبیعت میں فطور محسوس کیا، اور یہ فطور وہ نہیں جو دماغ میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں فطور آیا ہوا ہے، نہیں، وہ اور معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی طبیعت میں کچھ سستی آ گئی تو وہ آدھی رات سے کم پر بھی کفایت کر کے چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں شکلیں، بلکہ تین شکلیں، ایک جو طے ہے کہ آدھی رات ہو، اور دو میں اختیار ہے، تھوڑا کم کر لو یا تھوڑا زیادہ کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قم کا لفظ امر کا صیغہ ہے کہ قیام کیا کرو۔ ان الفاظ کی روح سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد واجب تھی، اور شروع اسلام میں خاص طور پر یہ نماز تہجد واجب رہی، اور آخر میں جا کر آیت جو آخری آیت ہے قدر طویل ہے، اس میں کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ کوشش کریں، پڑھتے رہیں، لیکن اس کا وجوب جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت نے مخفف کر دیا، خفیف کر دیا، ہلکا کر دیا۔ اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے تہجد جو ہے یہ واجب تھی، لیکن امت کے لیے کم کر دیا کہ جتنی گنجائش ہے کوئی پڑھے، روزانہ پڑھے، کبھی چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، نصف رات قیام کرے، کم کر لے زیادہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے نبی قیام کیا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصہ کے، نصفہ، آدھی رات کا قیام ہو، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس آدھے پر تھوڑا زیادہ کر لو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، آرام کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو جب نبی کو اللہ نے ترتیل کا حکم دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا کہ آپ جیسے چاہیں قرآن میں سے گزر جائیں؟ ہمارے لیے بھی ترتیل ضروری ہے نہیں، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ واضح۔ ترتیل ہے کیا؟ اس کا اندازہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسے ہوا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک نہیں دو حدیثیں ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے کہ آپ کی ایک ایک آیت الگ الگ ہوتی، ایک ایک آیت الگ الگ ہوتی، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی رک گئے، دوسری پڑھی رک گئے، تیسری پڑھی رک گئے۔ اور سنن کی احادیث ہیں ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی، مسند امام احمد کی، کہ آپ کی قرات اتنی واضح ہوتی تھی کہ ایک ایک لفظ نمایاں ہوتا تھا، اتنا آرام سے، اتنا ٹھہر کر، اتنی ترتیل کے ساتھ اور اتنے مزے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ آیت ایک تو یہ کہ ایک ایک آیت الگ الگ ہوتی، دوسرا ہر آیت کا ایک ایک لفظ نمایاں ہوتا، ایک ایک لفظ کو واضح کر کے صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کانت مدن، آپ لفظ کو تھوڑا کھینچ کر ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جسے ہمارے کہتے ہیں نا قاری حضرات تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، لفظ کو لمبا، اس کے مخرج، صحیح ادائیگی، جو تلفظ ہے پروننسیشن، صحیح تلفظ ادا کرنا اور صحیح مخارج کے ساتھ اس کو بیان کرنا، ادا کرنا، یہ ہے تجوید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب قاریوں سے اعلیٰ قاری، سب مرتلین مجودین سے اعلیٰ مرتل اور مجود، اور سب حافظوں سے اعلیٰ حافظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن اور الرحیم اتنے آرام سے پڑھتے کہ گویا یہ تین حصے ایک آیت کے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ بسم اللہ پڑھا اور پھر رک گئے اور الرحمن پر بہترین انداز جو تلاوت کا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے کہ جہاں آیت رحمت آتی وہاں اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھ، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جہاں کہیں آیت عذاب آتی، پہلی قوموں کو، پہلی امتوں کو عذاب دینے کی خبر آتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رک کر باقاعدہ اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے کہ اے اللہ ان عذابوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ میں رکھنا مجھے، میری امت کو ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ آیت رحمت پر رحمت کی دعائیں، آیت عذاب پر پناہ کی دعائیں، اور جہاں کہیں ویسے کوئی دعا مانگنے کا ذکر آ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعائیں مانگا کرتے۔ یہ تلاوت کے دوران سارا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ جیسے کوئی آدمی پیچھے لگا ہوا ہے اور میں نے اس کو اتنی جلدی ختم کرنا ہے، یا اگر اتنی جلدی ختم نہ کیا تو کہیں گے کہ یہ کیا۔ ہمارے یہاں تو آج کل وہ بازی شروع ہو گئی ہے نا، جو آدمی قرآن کریم کو جتنی جلدی ختم کر کے دکھائے ہم اس کو بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی قرار نہیں دیا۔ فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا وہ قرآن سمجھا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس نے گویا کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت آیت پر رکیں، لفظ لفظ واضح کریں، ایک آیت آئے دعا مانگیں، دوسری آیت آئے آپ پھر رک جائیں اور اللہ سے اس کے عذابوں سے پناہ مانگیں، اور ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے اتنی تیزی سے یوں نکل جائیں کہ جیسے کوئی کیسٹ لگ گئی ہے اور اس کو اب روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تلاوت کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمانا تلاوت مائدہ کی آیت کر رہے ہیں، آیات مائدہ تلاوت کرتے کرتے جب آیت نمبر 118 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 پر پہنچے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے مخاطب ہیں، بلکہ آیت نمبر 116 117 اور 118 ایک مستقل مضمون ان آیات میں چل رہا ہے، تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے گا تو آسانی رہے گی۔ آیت نمبر 116 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، جیسے کہ عیسائیوں نے بنایا ہوا نا، ان کے اقانی میں ثلاثہ یا اللہ کو 3 میں سے تیسرا ماننا، یہ ان کے یہاں معروف ہے۔ عیسیٰ، مریم اور اللہ، وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، ثالث و ثلاثہ۔ اب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو اور مجھے تیسرا شمار کرواؤ۔ جب یہ سوال اللہ کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول
ما لیس لی بحق، اے اللہ میں جس بات کو کہنے کا مجھے حق نہیں وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے اور ساتھ کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے اور تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ میں تو نہیں جانتا، یعنی میرے تو دلوں کی باتیں بھی تو جانتا ہے، میں نے زبان سے کسی کو کہا ہو کہ میری ماں کو اور مجھے بھی معبود بنا لو، اگر میری زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کی خبریں جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے ان کو صرف وہ کہا ہے جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے تیرے حکم سے تجاوز نہیں کیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی، میں نے تو ان کو یہ کہا ہے، میری اور میری ماں کی عبادت کرو، میں نے ان کو یہ نہیں کہا، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے مابین تھا تو دیکھتا رہا، جانتا تھا، تو موجود تھا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کچھ کہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی، جب تو نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا، نکال لیا، تو اس وقت اس کے بعد اب تو وہاں گواہ رہا، تو جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے، کیوں کرتے رہے، میں نے جو تیرا پیغام تھا وہ پہنچا دیا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر شہادت دینے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس مضمون کے بعد جو آگے آیت آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب کرے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم انہم عبادک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں دیکھیں کہ غیر محسوس انداز سے اپنی امت کے لیے کس رنگ کو اختیار کیا گیا کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں کو تو عذاب نہیں دیتا، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کی غلطی کو بخش لے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، ان کی غلطی ہے، تو غفور الرحیم ہے، تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش لے تو تیرے لیے کوئی محال نہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان بہترین الفاظ کے ساتھ اپنی امت کا حال بھی بیان فرما دیا اور امت کے لیے مغفرت بھی طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورۃ المائدہ کی آیات تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو، ان کے انداز کو اور کلام الہی کے اعجاز کو اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ تہجد کی نماز میں ان آیات کی تلاوت شروع کی، اتنی مسلسل اتنی دیر تک یہی آیت بار بار پڑھتے رہے کہ صبح ہو گئی، یعنی ساری رات سمجھ لیں کہ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو اذان تک یا جو نماز تہجد کا پورا وقت ہے سارے کا سارا باقی وقت صرف یہی ایک آیت پڑھتے ہوئے گزارتے۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور کہاں آج ہمارے پہلوانوں کا انداز، پہلوان جو ایک ہی رات میں پورا قرآن گزار دیتے ہیں، ہے نا ایسے لوگ، اور پھر ایک رات میں صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے، ایک رات میں اور بھی کتنے کام کر جاتے ہیں۔ یہ آج ذہن میں رکھیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک اس کی تلاوت فرمائی کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا۔ ہمارے پاک و ہند میں جو شبینہ کے نام کی ایک عبادت نکلی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کہیں نظر نہیں آتی۔ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین یہاں سے شروع ہوا، چاہیے تھا کہ شبینہ حرم میں ہوتا، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں شبینہ ہوتا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں شبینہ ہوتا، مسجد قباء میں شبینہ ہوتا۔ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے کے لیے شیخ سدیس کو، شیخ شرین کو، شیخ حذیفی کو، کسی کو لگایا ہو کہ بھائی آپ کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ پورا قرآن ختم کیوں نہیں کرتے؟
کبھی آپ نہیں ایسا سنیں گے، یا کبھی نہیں کسی سنا ہے؟ شبینہ نام کی کوئی ایسی عبادت یہاں نہیں ہے۔ ہمارے وہاں بڑے زور شور سے اشتہار لگتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، اور ایک ایک شبینہ اور دو دو شبینے، ایک ایک جگہ میں دو دو شبینے۔ اب اس شبینے کا جو وقت ہے، آپ اندازہ کریں کہ وقت کتنا ملا قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب۔ میں پہلوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام پہلوان والا ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ بھی پہلوانی کرنے سے باز نہیں ہوا ہے۔ رات کو افطاری کی، یہ تو ظاہر ہے کہ رمضان میں ہی ہوتا ہے نا، رمضان میں اور وہ بھی آخری عشرہ میں عموماً۔ رات کو پہلے غروب آفتاب کے بعد شام تو شروع ہو گئی، اب انہوں نے افطاری کی اور مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تراویح پڑھی۔ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں میں سمجھتا کہ تراویح پڑھیں گے اور یہ فوراً شبینے کو شروع ہو جائیں گے، چائے پانی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کافی وافی پئیں گے۔ اب یہ کرتے کرتے رات کا کتنا عرصہ نکل گیا؟ میرا خیال ہے کہ 1/3 رات تو تقریباً اس کام میں نکل گئی۔ آگے سحری کھانی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ تو چاہیے۔ کھانا کھائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، اس کے بعد کئی لوازمات ہیں ہمارے بنے ہوئے آج کل، ان سب سے فارغ ہونے کے لیے 1 گھنٹہ ادھر سے نکالیں۔ 1 گھنٹہ دن نکلنے سے پہلے فجر کی اذان تقریباً ہو جائے گی، 2 گھنٹے وہ گئے، 2 یا 3 گھنٹے شروع میں 4 گئے، یہ تو ایک رات کے کل 12 یا 14 گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ لمبی رات ہے تو 14 گھنٹے ہوتی ہے، سردیوں میں رات 14 گھنٹے اور دن 10 گھنٹے کا، 24 گھنٹے سے زیادہ تو دورانیہ نہیں نا ایک دن کا۔ 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے کی لمبی رات ہے سردیوں میں، ان میں سے 6 گھنٹے تو ہمارے ان کاموں میں نکل گئے یا 7 نکل گئے۔ اب 7 نہ کریں تاکہ کہیں آدھی رات نہ نکل جائے، 6 مان لیں کہ 6 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے میں 30 سپارے قرآن کریم کی 114 صورتیں جو آدمی پڑھ جائے گا، اور یہ صرف 8 گھنٹے میں صورتیں نہیں پڑھنی، ان میں ساتھ ہی رکوع بھی آئیں گے، سجدے بھی آئیں گے، دعائیں دوسری بھی آئیں گی، وہ سارا کچھ اس صاحب نے کر دیا، دوسروں کو بھی کروا دیا۔ اب کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ ایک ہی آیت پڑھتے جائیں، چلیں ایک نہ پڑھیے، اور وہ ہماری مشکل ہے کہ ہمیں وہ ایک آیت پڑھنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس آیت میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہمیں اس میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے۔ الا من رحم ربک، کسی پہ اللہ نے رحم کر رکھا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے۔ نہیں تو عموماً ایک لائن چلی ہوئی ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے کوئی جتنی صورتیں کسی کو یاد ہیں وہ صورتیں لفظوں کی حد تک خوب اچھی طرح رٹی ہوئی، لیکن ان میں کیا کہا جا رہا ہے وہ نہیں جانتے۔ اب ایک آیت پہ ہم کہاں رکیں گے؟ ہمیں تو ان کے معنی کا، مفہوم کا، پیغام کا پتہ ہی نہیں، تو رکے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے دن چڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت الگ، دوسری اس سے الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کا ایک ایک لفظ نمایاں، یہ آپ کے گھر کی اور آپ کے ساتھیوں کی گواہی ہے۔ اور ہمارا پہلوان ایک رات کے 4-6 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ عالم پھر وہ جو بڑا معروف ہے یعلمون تعلمون والا، کہ وہ 4-6 گھنٹے میں سوائے یعلمون تعلمون کے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ قاری صاحب نے کیا پڑھا، اور آج رات ہمیں کہاں سے نکال کر لے گئے۔ اور جس آدمی نے جتنا جلدی قرآن پڑھ کے مقتدیوں کو فارغ کر دیا، مقتدی خوش، اور اس قاری صاحب کے لیے وہ قربان جا رہے ہیں کہ آج تو شبینہ میں کمال ہو گیا، قاری صاحب نے تو آج ریکارڈ توڑ دی سب سے۔ یہ انداز بالکل غلط ہے، اور یہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم، 6 گھنٹے نہیں فرمایا، 3 دن سے کم، 3 دن سے کم میں جو شخص قرآن کریم کو ختم کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے گویا کہ کچھ کیا ہی نہیں، وہ قرآن کو سمجھے ہی نہیں، اس کو
جس نے قرآن کو سمجھا نہیں، جس کی زبان سے لفظ پوری طرح ادا نہیں ہو رہے، وہ کیا فائدہ اٹھائے گا اس قرآن کے پیغام سے؟ اور جس کی زبان سے الفاظ مکمل ادا نہیں ہوں گے، ایک رٹی ہوئی ایسی چیز اس نے لگا رکھی ہے کہ بس یہ پورا ہو جانا چاہیے، اس میں سے پار ہو جانا چاہیے، اس پہ ثواب کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے میرے نبی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، آرام کے ساتھ صاف صاف لفظوں میں پڑھا کرو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری پیغام نازل کرنے والے ہیں، ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میرے نبی اب چادر اوڑھ کے سونے کا وقت گزر گیا؟ آغاز ہی وہاں سے لیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم، اے میرے نبی چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جائیے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کیجیے۔ اب لمبی تان کر سونے کا وقت نہیں رہا، اب دعوت کا کھاتا شروع ہو گیا، اب آپ کو لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، لوگوں کو دین اور اسلام سکھانا ہے۔ اب یہ چادر میں سونے والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ فرمایا کہ اس کے لیے تیار ہو جائیے کہ ہم اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ اب بھاری قول وہ کون سا تھا؟ یہ قرآن کریم، یہ کلام الہی، اور یہ بھاری کیسے ہے؟ دو شکلیں اس کے بھاری ہونے کی۔ ایک حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس جڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میرا جیسے آدمی آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے، جیسے ہم عموماً بیٹھتے ہیں نا، پاؤں کو کٹھے کیا اور آگے سے ایسے گزار لیے اور یہ رانے سائیڈ میں نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی دائیں ران، میرا تو بازو ہے نا، نیچے والی دائیں ران میری ران کے اوپر تھی، میری ران نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کٹھے بیٹھے ہو تو مومن ایسا ہو جاتا ہے نا، ساتھ والے کبھی دائیں کبھی بائیں، کسی کی ران پہ ران آ گئی، گھٹنے کے اوپر گھٹنا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، ہم اتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں قرآن کریم کی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ میں نے سمجھا کہ میری ران اب ٹوٹی کہ کب ٹوٹی، یعنی مجھے اتنا بوجھ محسوس ہونے لگا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ کسی چیز کے نیچے آ کر کوئی چیز مسلی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں کب میری ران ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہے یہ قول ثقیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو قرآن کریم نے اپنے قول کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بہت ہی بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ اس قول کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے میرے نبی تیار رہو، چادر چھوڑو، ہم تو آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ یہ تھا بھاری۔ ایک بھاری یہ بھی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہوتی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں قرآن کریم نازل ہونے لگتا، سردیوں کا موسم ہوتا، سردیوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کمبل لیے ہوئے ہے، جیکٹ لیے ہوئے ہے، اگر کمرے میں ہے تو ہیٹر چل رہا ہے، کھلی جگہ ہے تو آگ جلائی ہوئی ہے، لوگ آگ سینک رہے ہوتے ہیں، آگ تاپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سردی بہت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا، ٹھنڈی ہوتی، موسم ٹھنڈا ہوتا، وہی نازل ہونا شروع ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ اتنا بوجھ تھا اس وحی کے نزول کا، قرآن کے نزول کا، کہ آدمی ظاہر ہے کہ سردی چاہے کتنی ہو، آدمی کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے تو اس کا پسینہ نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے لگتی تو چاہے سردی کا موسم کیوں نہ ہوتا، آپ کی پیشانی جو ہے اس سے پسینے کے قطرات نمایاں ہو جاتے۔ یہ تھا جو اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ تو کہ واقعی یہ کلام پاک اتنا بھاری تھا۔ ایک روایت اور آتی ہے
لیکن اس کا ذکر میں چونکہ اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں کر سکا کہ وہ کیسا ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اور قرآن کریم کا نزول شروع ہو جاتا تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر رکھ لیتی. سینہ اونٹنی کا بیٹھے ہوئے بھی کتنا اونچا رہتا ہے, زمین سے کافی اونچی ہوتی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اونٹنی اپنا سینہ زمین پر رکھ لیتی, اس سے زیادہ وہ اپنے سینے کو یعنی سہارا دینے کے لیے زمین پر رکھ لیتی. یہ ہے قول ثقیل. اب دوسرا قول ثقیل کا مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں احکام ہیں جن احکام پر عمل کرنا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا, اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا, اس کے اوامر کو ماننا اور نواہی سے باز رہنا, یہ سارے کام بھاری ہیں یا نہیں؟ کتنے بھاری ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ شراب حرام ہے, زناکاری حرام ہے, سود خوری حرام ہے, رشوت ستانی, جتنے بھی مسائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں, ان کو اپنانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے. یہ بھی تھا ایک کہ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, جس کو اپنانا, اپنی زندگی پر نافذ کرنا اور اپنی زندگی کو اس کا نمونہ بنانا, یہ ایک بھاری کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے آسان سے ہو جائے گا, بھاری کام ہے. البتہ جو کرنے کا ارادہ کر لے گا, نیت کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن جو لوگ اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف خشوع رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ آسان ہو جاتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ڈرتا رہے گا کہ وہ نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرنا پڑے گا, سردی ہے, اپنا کمبل چھوڑ کے باہر نکلنا پڑے گا, اس کے لیے تو یہ اور بھاری ہوتی چلی جائے گی. اور جس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. سردی میں بھی پڑھے گا, گرمی میں بھی پڑھے گا, جہاں بھی ہوگا وہ پڑھے گا, وضو کرے گا, جو بھی اس کے لیے واجبات ہیں, ضروری باتیں ہیں, وہ کرے گا. اللہ اس کی مدد کرے گا, اس کے لیے آسان کر دے گا. وہی معاملہ تھا کہ یہ قرآن کریم ایک بھاری پیغام ہے, اس کے احکام ہیں, اس کے اوامر ہیں, اس کے نواہی ہیں. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ بڑا بھاری کلام ہے, اس کو لینا, اس کو اپنانا اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان ہوتا قرآن کریم یا کلام الہی یا اس امانت کو اٹھانا اتنا آسان ہوتا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہ پہاڑوں پہ نازل کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر, ہر چیز پر, آسمانوں, زمینوں اور پہاڑوں پر اس امانت کو ہم نے پیش کیا. فابین ان یحملنها, تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها, اور ڈر گئے. لیکن کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انسان جرت مند تو بہت ہے نا. ابھی میں پہلوانوں کا ذکر کر رہا تھا, قرآن میں سے ایسے 2-4 گھنٹے میں پورے قرآن سے نکل جانے والے. اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا, جبکہ زمینیں, آسمان اور پہاڑ وغیرہ سب اس امانت سے ڈر گئے. یہ اتنا بھاری پیغام تھا. اللہ رب العزت نے انسان کو اٹھوا دیا, انسان نے اٹھا لیا, اور انسانوں میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. معاملہ صرف وہی ہے کہ اگر نیت کر کے, ارادہ کر کے, عزم کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے اس قرآن کو اپنانا ہے, اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور وہ آدمی اٹھا لیتا ہے. فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم اے میرے نبی ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کریں گے, اور وہ قول یہ قرآن کریم. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, اور رات کا اٹھنا, رات کا جاگنا, رات کا بیدار ہونا, رات کا قیام کرنا. یہاں ناشئہ لفظ ہے. ناشئہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ رات کی گھڑی بھی مراد ہے. رات کی گھڑیاں, رات کے اوقات جو تہجد کے لیے اٹھنے کے اوقات ہیں,
وہ گھڑیاں، اور بعض نے کہا کہ رات کا مطلق اٹھنا، قیام کرنا، یعنی نماز تہجد، نماز تہجد ان ناشئۃ اللیل۔ اور بعض اہل علم نے، جن میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، انہوں نے ناشئۃ اللیل کا مفہوم یہ بیان کیا کہ رات کو سو کر اٹھنا۔ ایک ہے کہ آدمی جاگ رہا ہے، عموماً یہ سوال بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں رات کو ہیں، وہ کہیں گے جی کہ ہم مثال کے طور پر 2 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں، عشاء کی نماز اپنے وقت پر ڈیوٹی پر جہاں تھے، آفس میں، فیکٹری میں پڑھ لی، 2 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہوئے، آف ہوئے، نکلے، گھر میں آئے، کپڑے بدلے، نہائے دھوئے، جو بھی کرنا ہے، کچھ کھایا پیا، گھر والے ہیں تو ٹھیک ہے، دوست ہیں تو ٹھیک ہے، اب اتنے میں تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا ہماری تہجد ہو جائے گی یا نہیں؟ سوال یہ بات معقول بھی ہے کہ ہم تو جاگ ہی رہے تھے، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، فریش ہیں، تازہ ہیں، اگر ہم تہجد پڑھیں تو تہجد ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک سوال، جبکہ کسی ایسی روایت سے یہ واضح طور پر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ کہا گیا ہو کہ نہیں پہلے لازم سویا جائے اور پھر اٹھا جائے تو ہی تہجد ہو۔ تہجد کا وقت مقرر ہے، رات کا آخری ثلث، 1/3 آخری حصہ، اس میں جو بھی اٹھ جائے، جو جاگ رہا ہے، جو بھی اللہ کے حضور قیام کرے گا، اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ ان کے لیے تو ایک آسانی ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کو اٹھنا شاید بوجھل ہو جائے، تھکا ماندہ آدمی سو جائے، اٹھنا مشکل ہو جائے، وہ جاگ رہے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو جتنی رکعتیں ممکن ہو، 11 ہیں، کم و بیش ہے، پڑھ کے پھر سوئیں، اور اس نیت سے سوئیں کہ ہم اب فجر کے لیے بھی اٹھیں گے، اور اگر فجر بھی پڑھ کے سوئے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ناشئۃ اللیل کا معنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا، اور ان کے ساتھ بعض دیگر علماء بھی ہیں، ان کے مطابق رات کو سو کر اٹھنا ہے۔ رات کو آدمی عشاء کے بعد سو جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، گھر والوں کے ساتھ کوئی ضروری بات ہوئی تو کی، اور اس کے بعد سو گئے۔ وہ آج کے دور میں تو تھے نہیں، اور آج کے دور میں ایسا ہوتا بھی بہت کم ہی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو عشاء کے بعد فوراً سونے کی عادت ہے، عشاء کے بعد کھانا، کھانے کے بعد پھر گپیں، اور اس کے بعد ٹی وی، اور اس کے بعد ریڈیو، اور اس کے بعد یہ اور وہ کرتے کرتے ساری رات یا آدھی رات گزار دی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے۔ صرف اتنا کہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ضروری بات کی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد کوئی یہ بھی تو نہیں نا کہ بولنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے، اگر کوئی درس ہے، کوئی ضروری بات ہے، مسجد میں نکلنے کے بعد، نکلنے کے دوران، نکلتے نکلتے صحابہ کرام کے ساتھ، اور گھر پہنچے، گھر میں دیکھا کہ کوئی مہمان آیا بیٹھا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ میں نے بتّو عند خالتی میمونہ، میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری۔ اب گھر میں مہمان ہیں، یہ بھانجے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، اور خالہ بھانجے کا تو آپ کو معلوم ہے پردہ نہیں ہے، خالہ بھانجے دونوں آپس میں محرم ہوتے ہیں، تو یہ گھر میں موجود ہیں، یا مسجد سے نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد سے گھر آتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آتے ہی وہ اپنی اپنی بھائی چارپائی یا اپنی اپنی چادر پکڑو اور سو جاؤ، کوئی بات نہیں کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کوئی بات چیت کی، گھر والوں سے بات چیت کی، پھر میرا بستر اپنے بستر بچھائے اور سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، اور میں بھی، آپ باہر نکلے، مسواک لی، وضو کیا اور آ کے تہجد پڑھنا شروع کی۔ کہتے ہیں میں بھی نکلا، گیا، وضو کیا، اور وضو کر کے واپس آیا، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس واقعہ میں ایک یہ بھی نقطہ ہے ائمہ کے لیے، مقتدیوں کے لیے، کہتے ہیں کہ میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ امام جو ہے وہ اب دائیں طرف ہو گیا، اور یہ تو مقتدی ہیں اور ابھی نو عمر ہیں، نوجوان ہیں، یہ بائیں طرف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے یا سر سے پکڑا اور گھما کر اپنی دائیں طرف لا کے کھڑا کر، کیونکہ امام بائیں طرف ہوتا ہے
انہوں نے بچپنے میں کم علمی میں جا کر امام کی جگہ سنبھالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے پکڑا اور لا کے دائیں طرف کھڑا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد آ کے گھر والوں سے بات چیت کی جائز، لیکن گھر والوں سے بات کرنے کی بجائے ٹی وی کا بٹن آن کیا. گھر والے پہلے تو صبح سے لے کے شام تک انتظار میں تھے کہ صاحب بہادر آئیں گے، کوئی بات چیت ہوگی، اور یہ گھر میں آئے. یقین مانے کئی شکایتیں ایسی آتی ہیں. پہنچے، آئے اور آ کے ٹی وی آن کیا، اور آج کل دوسری بلا نکل آئی ہے انٹرنیٹ والی چیٹنگ سسٹم، وہ کھولا اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں اپنا سکرین پہ جٹے ہوئے ہیں. اب سکرین والی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزر گیا. اب وہاں چیٹ یا جو بھی کہیں آپ چل رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اتنے اس میں مگن ہوتے ہیں کہ کتنا وقت نکل گیا. یہ سارے کام جو ہیں یہ مختلف شکلوں میں، پہلے نمبر پر تہجد کے لیے نقصان دہ، دوسرے نمبر پر فجر کے لیے نقصان دہ. اس کے علاوہ عموماً ان جتنے بھی ہمارے پاس سکرینیں ہیں، وہ ٹی وی سکرین ہو یا کمپیوٹر سکرین ہو، ان پر گناہ زیادہ ہوتا ہے. ثواب ہوتا ہے یقیناً اگر کوئی کرتا ہے. کچھ لوگ قرآن بھی سیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن سے بھی سیکھتے ہیں، اس سے انٹرنیٹ سے بھی سیکھتے ہیں. کچھ لوگ دین سیکھتے ہیں، لیکچر وغیرہ سنتے ہیں، ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سروے موجود ہیں کہ عموماً اس سکرین پر جو خاص طور پر انٹرنیٹ کی ہے، کمپیوٹر کی ہے، عموماً اس سے 90% گناہ ہوتا ہے. 90% غلط چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 90% بلو پرنٹ فلمیں اور یہ اور وہ غلط سلط چیزیں، اور 10% لوگ زیادہ سے زیادہ وہ ہیں جو جائز، کوئی بزنس، کوئی اسٹڈی، کوئی کلچر، کوئی دین سیکھ رہا ہوتا ہے. اب جب رات ساری ان کاموں میں گزار دیں گے تو وہ کیا کرے گا، کیا اٹھے گا، کیا عبادت کرے گا. لیکن سو کر اٹھنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اسی کو کہا گیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اگر سو کر اٹھے، ایک ہمت کا کام کرے اور وضو کر کے اللہ کے حضور قیام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو فرمایا کہ یہ رات کا بیدار ہونا، رات کا جاگنا، رات کا قیام کرنا، اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والا معنی لے لے تو سو کر سحری کے وقت اٹھنا اور قیام کرنا، یا جسے اللہ تعالیٰ جیسے بھی توفیق دے دے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اشد وطئا. یہ بہت ہی بہتر ہے کہ قرآن کا معنی اور مفہوم اور قرآن کے الفاظ ان کا دل کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اگر کوئی سحری کے وقت اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کریم کو سحری کے وقت اٹھ کر پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کے حضور قیام کرنا، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. یہ دل جمی، یعنی آدمی کو جو سرور اس وقت قرآن میں آئے گا دن کے وقت نہیں آئے گا. دن کے وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، ظہر ہے، عصر ہے، کوئی نماز پڑھنے لگے، باہر سے گاڑیوں کی پیم پاں بھی آپ سمجھتے ہیں بہت آتی رہتی، گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے. سحری کے وقت عموماً یہ ساری چیزیں بند پڑی ہوتی، نہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، نہ گلیوں میں چلنے والوں کی آمد و رفت ہے. اس وقت جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کریں گے یا تہجد کے لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے، اس وقت جو دل جمعی آپ کو حاصل ہوگی وہ کسی دوسرے وقت نہیں حاصل ہو سکتی. اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور رات کا اٹھنا، رات کا قیام کرنا دل جمی کے لیے بہت ہی ضروری، مناسب اور اہم وقت ہے. ساتھ ہی فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ بات کو درست کر دینے والا ہے. اقوام قیلا قول، بات کو درست کر دینے والا ہے. اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یا مفہوم یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے مناسب وقت ہے. قرآن کریم کو تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھیں گے، اس کے لیے سارے اوقات ٹھیک ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے سحری کا وقت،
یہ وقت قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کی ادائیگی کرنے کا سب سے بہترین اور مناسب وقت ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ فرمایا اے میرے نبی، دن کے وقت تو آپ کی جلانیاں، آپ کے کام کاج، آپ کی مصروفیات، آپ کی مشغولیات جو ہیں وہ بہت زیادہ رہتی ہیں۔ دن کو آپ مصروف رہتے ہیں، آپ کی مشغولیات رہتی ہیں۔ اب دن کو مشغول رہیں تو کیا صرف شغل میں جٹے رہیں، کام میں ہی لگے رہیں؟ نہیں، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کام کیجئے، فیکٹری میں اپنا کام کیجئے، آفس میں اپنا کام کیجئے، کھیت میں اپنا کام کیجئے، مل میں اپنا کام کیجئے، جس کا جو بھی سیکٹر ہے، جس کا جو بھی شعبہ ہے، اپنے شعبے میں کام کرے، لیکن جہاں تھوڑی سی گنجائش ملے وہاں فوری طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اب بعض کام ایسے ہیں کہ ان میں تو اللہ کا ذکر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، صرف ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے کچھ خاص جگہ ہی رکھی ہے جہاں ذکر کر پائیں تو کر پائیں، ورنہ ادھر ادھر کہیں ذکر کرنا شاید مناسب ہی نہیں چلتا۔ ڈاکٹر کے سامنے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک دن یہاں عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ ایک پیشنٹ گیا، نکلا آدھا گھنٹے کے بعد، دوسرا گیا 15 منٹ کے بعد، تیسرا گیا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ آپ کا اگر 10واں نمبر ہے تو کتنا وقت لگا آپ کا یہاں بیٹھ کر؟ 4-5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ لگ گیا۔ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر ایک شکل یہ ہوتی ہے آج کل بدماشیاں بھی بڑی عجیب نکلی ہوئی ہیں، جہاں انتظار گاہ ہے وہاں ٹیلی ویژن لگا دیا ہے نا۔ دیکھیں گے آپ جہاں کہیں انتظار گاہ، ایئرپورٹ ہے، ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹروں کے ابھی ویٹنگ ہال ہیں، وہاں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں۔ اب جو آدمی ذکر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بلا انہوں نے کھول دی کہ چلو ابھی بیٹھے ہو تو ٹی وی دیکھو۔ بینکوں میں کام ہے آپ کو، بینک میں جا کے بیٹھے وہاں بھی آپ کو ٹیلی ویژن نظر آئے گا، انہوں نے بھی ٹی وی لگا رکھے ہیں، اور بڑے بڑے ٹی وی۔ لیکن اگر کوئی چاہے تو یہ 1 یا 2 گھنٹے جو اپنی باری کے انتظار میں، چاہے بینک ہے چاہے کہیں بھی ہے کام کے لیے جہاں بھی گیا ہوا ہے، تو وہاں انتظار کے دوران ہم اپنا یہ ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور آج کل یہاں مجھے اپنے ملکوں کا معلوم نہیں، انڈیا پاکستان کی صورتحال کیا ہے، یہاں پچھلے 2-1 سال کے دوران اس معاملہ میں بہت کام ہوا ہے۔ آپ کو جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ان انتظار کی گھڑیوں کو استغفار میں صرف کریں۔ وہ عربی کے الفاظ جو ہیں، اغتنموا دقائق الاستغفار، دقائق الانتظار فی التوبہ والاستغفار یا فی الذکر والاستغفار۔ ان جو انتظار کی گھڑیاں ہیں، انتظار کے دقائق ہیں، منٹ ہیں، حتیٰ کہ یقین مانے میں نے ایک نہیں، بعض لفٹوں کے اندر لفٹ لگی ہوئی ہے، آپ لفٹ میں بیٹھ گئے، 10ویں منزل میں جانا ہے، 8ویں میں جانا ہے، آج تو منزلیں بھی بے شمار ہو گئی ہیں۔ اب لفٹ کے اندر آدمی کا ویسے ہی وہ تو ایک قبر نماز جگہ بنی ہوئی ہے، تنگ سی جگہ ہے، 8-7 لوگ بھرے ہوئے ہیں اور وہ اوپر کو جا رہی ہے، پتہ نہیں یہ اوپر کہاں تک لے جائے، کہاں یہ جا کے بند ہو جائے۔ لفٹ کے اندر چھوٹا سا فرسٹ کلاس سٹیکر لگا ہوا ہے کہ انتظار کی گھڑی میں استغفار کیجیے۔ کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کیجئے۔ اور کام لگے ہوئے ہیں جس کام میں بڑے مصروف ہیں، بزی ہیں، استغفار کا آپ کے لیے موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی چانس ملے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے نبی دن کے وقت تو تجھے کام کاج میں مصروفیات ہیں، وذکر اسم ربک، لیکن اس کے دوران بھی اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، وتبتل الیہ تبتیلا، اور پوری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کا ذکر کریں۔ تبتل دو چیزیں ہیں، ایک ہے تبتل اور ایک ہے رہبانیت۔ رہبانیت کے بارے میں معروف ہے لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت جسے ہم گوشہ نشینی کہتے ہیں. مسلمانوں میں صوفیوں میں گروہ ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کسی قبر پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے. مزار کہیں، دربار کہیں، سرکار کہیں، کسی نہ کسی جگہ اس طرح کے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا جہان کی انہیں کوئی غرض نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو کسی کا دیا کھا لیا، یا بڑے مزاروں پہ آپ کو معلوم ہے لنگر کھلے ہوئے تھے. مزاروں پہ کھانے پینے کے بڑے مزے رہتے ہیں. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا نا، مزیدار چیزیں کھانے کے لیے، اچھے اچھے کھانے اور فری میں. اچھے اچھے کھانے سب فری میں، کیونکہ ان کاموں کے لیے ہمارا پیسہ جو ہے وہ بہت جاتا ہے ناجائز کاموں میں. وہاں ایک آدمی جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا، اسے دنیا سے تعلق نہیں، رشتہ داروں سے تعلق نہیں. حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں نماز سے بھی کوئی تعلق نہیں، پڑے ہی پڑے ہیں. جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا اور پھر آ کے بیٹھ گئے. یہ ہے رہبانیت. یا یہاں مزار پر نہیں، کسی دربار پر نہیں، کہیں باہر نکل گیا، جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا. اب ہمارے مسلمانوں میں تو اس طرح کی کہیں نہ کہیں ہے نا، کہیں گے جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پانی میں اتنا عرصہ گزارنا. وہ دنیا میں عذاب بھگتنے والی بات ہے نا. ایک ٹانگ پہ پانی پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اور کس نبی نے کس کتاب میں یہ ہمارے پاس ہے؟ 40 دن ایک ٹانگ پہ جھیل میں کھڑے رہنا ہے، یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ نہیں. یہ رہبانیت اسلام نے نہیں سکھلائی. اسلام اپنے بال بچوں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے داریوں میں تمام تعلقات کو کاٹتے ہوئے، تمام ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہوئے جب آدمی اللہ کی عبادت بھی کوئی تبتل ہے. یہ ہے یکسوئی. یہ ہے ساری دنیا سے کٹ کر عبادت میں لگ جانا. کٹ کر کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق بھی کاٹ دو، بچوں کے حقوق بھی کاٹ دو، ماں باپ کے حقوق بھی کاٹ دو اور صرف عبادت میں لگ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. سارے معاملات کو صحیح طور پر چلاتے ہوئے، سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، سارے واجبات کو ادا کرتے ہوئے جب آدمی ان سے فارغ ہو، وقت نماز کا آئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، یہ ہے آدمی متبتل. یہ ہے جو دنیا سے کٹ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ متقی تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اسلام آ جانے کے بعد، نبوت مل جانے کے بعد کوئی آدمی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، 100 دن کے لیے کسی غار میں جا کے بیٹھے ہوں؟ کبھی نہیں. اسلام سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ وہاں جا کے بیٹھتے رہے. نبوت ملی، بات ختم. یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب چادر لے کے لیٹنے کا وقت نہیں، تم کہاں چھپ کے جا کے بیٹھ سکتے تھے. ہمارا آدمی، ہمارا صوفی، ہمارا ولی، نام کتنے پیارے پیارے لکھے. ہمارا ولی ساری دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اب سونے کا وقت گیا، چادر لپیٹ کر، چادر تان کر پڑے رہنے کے زمانے گزر گئے. اب کام کرو، دعوت دو لوگوں کو، پیغام دو اللہ کا لوگوں کو. اور ہمارا آدمی، ہمارا ولی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے کہیں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا جی اے سرکار. یہ چیزیں اصلاً ہندوؤں میں تھیں، یہ چیزیں ہندوؤں میں تھیں، ہندوؤں میں ہیں. ان کے جو کیا بن باس لیتے ہیں یا کیا لیتے ہیں، سنیاسی تو ہمارے وہ دوائیوں والے بھی ہوتے ہیں، لیکن چلے جو بھی ہے، سنیاس لیتے ہیں، بنباس لیتے ہیں، یا کیا کیا کچھ وہ لیتے ہیں. وہ سارے ادھر ادھر کے رشتوں کو چھوڑ کر کہیں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اسلام یہ رہبانیت، یہ بنباسی یا سنیاسی، اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام میں صرف یہ تبتل جائز. تبتل کا معنی مختصر یہ کہ سارے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے فرائض ادا کرنا، عبادت کے دوران دنیا سے کٹ جانا. اور وہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ نبی سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے. نبی کے بچے تھے، نبی کی بیویاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم. بیوی، بچے، پھوپھیاں، چچے، مسلمان چچے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تنگ کرنے والے بھی ہیں اور
پیار کرنے والے بھی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف ساتھ ہی ابو لہب بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داریوں کو صحیح طریقے پر چلایا، بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا، نواسوں نواسیوں کے ساتھ پیار کیا، اور عبادت کا حق بھی ادا کیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے، گھر میں ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، گھر والوں کا تعاون کر رہے ہیں، کبھی کپڑا سی رہے ہیں، کبھی اپنا جوتا گاٹھ رہے ہیں، جوتا سی رہے ہیں، کسی اور گھر کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان ہوتی تو آپ یوں اٹھ کر نکل جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ تھا تبتل کہ دنیا سے اب کٹ گئے، اب اذان ہو گئی، نماز کا عبادت کا وقت ہو گیا، اب کوئی نہیں کہ میں اب ان رشتہ داروں میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہوں، اب مجھے یہاں بیٹھنا ہے، مجھے نہیں، اذان ہوئی اب اٹھے۔ زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ یوں آپ اٹھ کر نکلتے ہمارے مابین سے جیسے ہمیں جانتے نہیں، یعنی اب پھر لٹکتے نہیں تھے۔ یہ تبتل ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اسلام میں مقصود ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبادت میں یکسوئی ہو، عبادت میں دنیا والوں سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لے، لیکن پورے نہ کٹ جائیں۔ وہ رہبانیت کے پوری طرح کٹ کر دنیا کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ تارک الدنیا۔ ہمارے یہاں تارک الدنیا کن کو کہا جاتا ہے؟ یہی جو غیر شرعی طریقے اپنانے والے ہیں، وہ بندباس والے یا سنیاس والے ہوں، اور ایک اور پارٹی ہے اس کو بھی کہتے ہیں یہ تارک الدنیا ہے۔ شادی ہوتے ہوتے رہ گئی اور لڑکی نے کہا کہ آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں، منگنی ہوئی ٹوٹ گئی، کہا کہ آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے، کہیں نکاح ہوا کسی وجہ سے نہیں چلا، آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے شادی ہوتی نہیں، یا وہ کرتی نہیں یا کرتے نہیں، اور لڑکیوں کو مومن کہتے ہیں یہ تارک الدنیا ہے، یہ لڑکی تارک الدنیا ہے، یعنی اس نے شادی کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ اور ایسی ایک پارٹی عیسائیوں میں بھی ہے، عیسائیوں کے پادری جو ہیں وہ بھی سارے تارک الدنیا ہوتے ہیں، وہ بھی شادی نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ کچھ پریاں گھومتی رہتی ہیں چرچوں میں، چرچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان پریوں سے جن کو نن کہتے ہیں، وہ بھی تارک الدنیا ہوتی، وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنی بدماشیاں چرچوں میں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ ان لوگوں میں حرام چلتا ہے کہ یہ عام بھی ریکارڈ باتیں ہیں کہ ان کے کروڑوں ڈالر ان کیسوں کو نپٹانے میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پادری ہے اس پہ فلاں نن نے کیس کر رکھا ہے، فلاں عورت نے کیس کر رکھا ہے، اس کا ریپ کیا گیا، اس کو یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، وہ پیسے دے دے کے ان کے منہ بند کرنے کے لیے۔ یورپی ممالک میں گورنمنٹ کے فنڈ میں یہ پیسہ ہوتا ہے تاکہ بازار میں جگ ہنسائی نہ ہو۔ تو کیا فائدہ اس تبتل کا؟ یہ جو بنا کے بیٹھے، یہ تبتل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایک وقت میں گھر میں موجود ہیں، یہ ایک دینے کے لیے تیار نہیں، چاہے 90 عورتوں کے ساتھ برائی کریں، ایک رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکھی حلال طریقے سے، ہر مسلمان کو اجازت دی 4 رکھنے کی، لیکن حلال طریقے سے۔ حرام کے لیے عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی اجازت نہیں دی۔ رہبانیت وہ ہے کہ جو اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو بھی ترک کر کے کہیں نکل جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام خلائق سے، تمام مخلوقات سے، تمام دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ہے تبتل، یہ ہے جائز۔ اور ایک اسی سے لفظ ہے بطول کا۔ ہمارے یہاں ایک لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بطول لگاتے ہیں، کبھی حضرت مریم کے ساتھ بطول لگاتے ہیں، اور لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام بطول ہے، مانما بطول، عورتوں کا رسالہ ہے۔ بطول صرف عورت نہیں، تبتل کے حساب سے، تبتل کے حساب سے دنیا سے عبادت کے لیے، عبادت کے وقت کٹ جانا، یہ کوئی بھی متبتل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، دن کے وقت تو آپ کی مصروفیات رہتی ہیں، اس دوران بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب جب عبادت کا وقت آئے تو ساری دنیا سے کٹ کر، الگ ہو کر،
ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق کا اور مغرب کا رب۔ میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے بدھ کو اس آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے